میں 7 سال کا قحط آیا تھا. ابو کو ایڈ کر لو. اچھا ٹھیک ہے. 7 سال کا قحط آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہی یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی تھی کہ خوشوں کے ساتھ گندم کو آپ نے اسٹور کرنا ہے. تو 7 سال تک جب وہ خوشوں میں رہتے ہیں گندم کے دانے تو وہ ایکسپائر نہیں ہوتے, اس کو کیڑا نہیں لگتا. کس میں رہتے ہیں؟ گندم کی بات کر رہے ہیں. اچھا اگر دانے پڑے ہوں, دانے بھی خوشوں کے اندر جو اس کی وہ پوری وہ ویٹ ہوتی ہے نا, جی جی, اس کے اندر جب تک دانے ہوتے ہیں وہ 7 سال تک اس کو کیڑا نہیں لگتا. اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. تو گندم تو ہم پورے سال کی لیتے ہی لیتے ہیں نا. تو یہ میرا بیٹا ہے نا, اس کو گلوٹن ہے, تو اس کی نا ہم نے وہ دوسرا چاول والا آٹا وغیرہ لینا ہوتا ہے, وہ ہم نے اس فارم میں لینا ہوتا ہے, آٹے کی فارم میں نا. تو اس کی میں بات کر رہی تھی کہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے نا. اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ. دیکھیں آپ پاکستان میں کس شہر سے ہیں؟ ہم اسلام آباد سے ہیں. اسلام آباد سے ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ میں آپ کو گروسری کا تو بتاتا ہوں, ساتھ ساتھ اسلام آباد سے نکلنے کا بھی ارادہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ریزن بتا دوں گا, آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سامان آپ لے رہی ہیں, سب سے پہلے آپ نے دیکھیں آگے جو آنے والا ٹائم ہے نا, یہ پیٹ بھر کے کھانے والا ٹائم نہیں آنے والا. یہاں پر آپ بریانی نہیں پکائیں گی, مرغ مسلم نہیں پکائیں گی, آپ نے سروائیو کرنا ہے. کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, دجالی نظام سے آپ بیت کریں گی. اگر آپ نے ان کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے, آپ نے کہا نا کہ 5 لیٹر پیٹرول کے لیے میں یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں, جو یہ آپ کو بولنے والے ہیں بھی, یہ دجالی سسٹم ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات. اس سے آپ نکل نہیں پائیں گے. یہ آپ نے ڈیجیٹلی دجال سے بیت کر لی. اور اس کے بعد آگے آپ کو راشن پہ بھی کنٹرول کریں گے, آپ کی ہر ایک موومنٹ کے اوپر یہ کنٹرول رکھیں گے. آپ نے لینے ہیں چاول, آپ نے لینا ہے پاستا, آپ نے وہ چیزیں لینی ہے جو کہ 3 سے 4 سال تک ایکسپائر نہیں ہوتی. پھر آپ اسے گھر پہ لے کر آئیں گے. اسلام آباد میں آپ کو مائلار فوڈ بیگز مل جائیں گے. ٹھیک ہے, مائلار فوڈ بیگز بولتے ہیں, مائلار فوڈ بیگز. میں کامنٹس میں لکھ دیتا ہوں. میں ذرا لکھ لیتا ہوں. مائلر کیا اسپیلنگ کیا ہوں گے اس کے؟ MYLAR فوڈ بیگ. اوکے, مائلر لکھ لیا میں نے. ایک مشین ملتی ہے, آپ کو مل جائے گی 5 سے 6 ہزار روپے کی. اس مشین کے اندر آپ نے جو چاول آپ لے کر آئیں گے, جو گندم آپ لے کر آئیں گے, آٹا لائیں گے, وہ آپ نے اپنے بیگ سے نکال کے اس بیگ کے اندر فل کرنی ہے, تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی, مطلب آدھا کلو 1 کلو. اس کے اندر اور پھر آپ نے اس مشین سے گزارنا ہے, اس کی ساری ہوا نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, وہ جو ویکیوم ہوتا ہے. ویکیوم ہوتا ہے. تو جو چیز 3 سال میں ایکسپائر ہوتی ہے وہ 7 سال تک چلے گی. اوکے, اچھا یہ مشین کا کیا نام ہے؟ اس کو ویکیوم سیلر بولتے ہیں. اوکے اوکے, ویکیوم سیلر. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کینڈ ویجیٹیبلز خریدنی ہیں, جو کین کے اندر ہوتی ہیں, 3 سال تک رہتی ہیں. اچھا اوکے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ میں واپس برسبن چلا جاؤں 1 ہفتے بعد, تو میں اس پہ پوری ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا, لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جائے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں بنا دوں, کیونکہ پھر آپ جیسے لاکھوں لوگ نکل چکے ہوں گے کھانا لینے کے لیے. جی جی, ابھی سے اگر آپ لے لیں 1 ہفتہ انتظار نہ کیجیے گا. اس لیے کہ آئلز میں کیا لے لیں؟ ویسے آئلز بھی سارے خرید لیں. آئلز بھی آپ نے لینے ہیں, آئلز تو 3 سال تک چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو چل جاتے ہیں. اچھا یہ بھی تو سننے میں آیا ہے کہ گیس بھی نہیں ہوگی اور لائٹ بھی نہیں ہوگی, تو پھر یہ کوکنگ ہوگی کیسے؟ ہاں ایگزیکٹلی, آپ نے ابھی سے گیس کے سلنڈر خرید کے رکھ لینے ہیں. اوکے, گیس کے سلنڈر خرید کے رکھیں گے, گھر میں لکڑیاں خرید کے رکھیں گے. آپ بالکل میری ماں جیسی ہیں. ہم دوبارہ اس زمانے میں جانے والے ہیں جب آپ چولہا پھونکنے والی ہیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ نے جو بولی ہے نا اسلام آباد سے نکلے, ہمارا بیسیکلی ہماری اپنی پراپرٹی ہے جو کہ چھوٹے شہر میں ہے اور ساتھ زمین بھی ہے, تو ابھی اس کو یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو نکل جانا چاہیے. میں نے یہ بات ابھی تک جو ہے نا ویڈیو میں نہیں کی, لوگ ڈر جاتے ہیں. یہاں پہ ایسے بھی 200 لوگ سن رہے ہیں, تو اگر ڈر بھی جائے تو کوئی بات نہیں, کم سے کم تیاری کر لیں گے. صحیح بات. اور یہ آپ کو ٹائم سے پتہ چل جائے گا. 2027 کے آخر تک پاکستان کی 50 to 90% آبادی مر جائے گی. 50 سے 90% پاکستانی آبادی نہیں رہے گی. سیم کب تک سوری؟ 2027 کے اینڈ تک. 2027 کے اینڈ تک. اس جنگ میں
न्यूक्लियर वॉर है। अच्छा मैं ना काफी पैनिक भी हो गई थी, काफी परेशान हुई हूँ, तो अब थोड़ा सा मैंने अपने आप को समझाया है कि भाई ये सब होना तो है ही, तो बेहतर है कि मैं अपने अल्लाह से लो लगाऊं, अल्लाह की तरफ झुक जाना तो है ही एक दिन ना, तो अपने अमाल सीधे करूं, अपने जो गलतियां मतलब छोटी मोटी भी चलती थी उनको देखूं और कुरान पाक को शुरू करूं तर्जुमा तफसीर से, और ये सारी बातें मैं यानी कि अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि करने वाले ये काम है मेरे ख्याल में, ये बजाय ये कि पैनिक लेते रहे और परेशान होते रहे ना। आप में से जो बंदा भी किसी भी सिटी के अंदर बैठा हुआ है ना जी, मैं भी सिटी में ही बैठा हूँ इस वक्त, हम सारे इसका शिकार होंगे। और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वो जरा जाके यहूदियों की किताब पढ़ ले, बुक ऑफ ज़करिया। बुक ऑफ ज़करिया में एक स्पेशल आयत है, उसमें लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल डाई, 2/3 पॉपुलेशन मरेगी। और आपको याद होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान इन लोग हमारी कोई औकात ही नहीं है इन कंट्रीज के अंदर। अच्छा, वैसे आपने एक बात पहले की थी कि पंजाब प्रोविंस के अलावा जो है ना इसमें लोग जो है ज्यादातर इधर से लोग मारे जाएंगे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। नहीं, पंजाब के बाहर जितने भी आपके बड़े सिटी है ना, जैसे आप इस्लामाबाद में हो, ठीक है, ओके, आप अगर बच जाओगे तो आपकी जिंदगी मरने वालों से बदतर होगी, क्योंकि आप देखो कि आपके इस्लामाबाद में कितने सेफ सिटी स्मार्ट कैमरास हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं खुद भी इसको बहुत ज्यादा नोटिस करता हूँ। मैंने बताया भी आके घर आके ना, मैंने बताया, कहते हैं यार क्या हो गया तुझे, क्या पागल वाली बातें कर रहे हैं बेटे। असल मैं में इतने कैमरा देखता हूँ, मैंने इतने कैमरा भी नहीं देखे कैमरा। मेरी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम किया। मैं सेंसिटिविटी की वजह से बता नहीं सकता, ठीक है। हम लोग उस फेज के अंदर हैं कि जब आप पे अभी लॉकडाउन लगेगा ना, एनर्जी क्राइसिस वाला, घर बैठो पेट्रोल नहीं है, इसी लॉकडाउन के बीच में आप इन कैमरों की तादाद 10 गुना बढ़ते हुए देखोगे। 3-4 महीने का नक्को रखो बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप घर बैठोगे तब बाहर कैमरे लग रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। जब आप घर बैठोगे तब कैमरे लग रहे होंगे बाहर। और याद रखिएगा, इसे कहते हैं 15 मिनट स्मार्ट सिटीज। जो इस्लामाबाद सेंटर के अंदर है ना, वो बच जाएगा। जो भी रावलपिंडी सेंटर के अंदर, सॉरी रावलपिंडी नहीं, इस्लामाबाद सेंटर के अंदर है, जो कराची सेंटर के अंदर है, जो लाहौर सेंटर के अंदर है, पेशावर सेंटर के अंदर है, ये सब बचेंगे। लेकिन इनकी जिंदगी ये दुआ करेंगे कि काश हो गया रहते रहते पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लग गया। अच्छा, अब हमें मूव और कर देशों के जो छोटे देश हैं अमेरिका आपने से बताया कि साल का उन लोगों को टारगेट कर रहा था। मैंने साल इसलिए बोला है कि अगले साल शायद आप में से बहुत से लोग देख ही ना सकें। अब उनका बेटा नहीं रुक रहा, डराने की बात नहीं है, उनका बेटा नहीं रुक रहा, वरना तो हम सब हमला करते सुन रहे ना। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है मिला लो बोलते लो कैसे मिलाते सुनते कुछ बैंक रिलेटेड भी कन्वर्सेशंस चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक में जो हमारी कैश है उसका क्या करें अभी फिलहाल, क्या सीन है उसका? अब सुन ले, अब लकड़ियां में क्या दबा के रख लो, आपका जितना भी एसेट है ना, में भी मिले तो रख लो, दुनिया बदल गई। दुनिया में अब आपके असासे जो है ना, वो आपकी गाड़ी, आपका घर नहीं रहा। ये जो गाड़ी आप लेकर रखे हुए हो ना, मैंने भी गाड़ी रखी हुई है, ठीक है, पेट्रोल वाली। साइकिलों पे आया था आज से 6 महीने के बाद कोई आपसे कबाड़ के भाव भी नहीं देगा। साइकिल पुराने जमाने में पैसा रहता ना, कबाड़ के भाव भी कोई नहीं देगा। गाड़ियाँ नहीं रहते थे, टीवी नहीं रहता था, करंट नहीं रहता था, फैन नहीं रहता था, लाइट नहीं रहता था, गैस चूल्हे नहीं रहते थे, लकड़ियों पे पकाते थे। देखे तुम? अच्छा, सॉरी, आप अभी कैश का क्या सीन है, क्या करें कैश के साथ, एग्जैक्टली क्या करें अभी? देखिए, मैं निकलवा ले बैंक से या ना? बैंकों में आप असल कैश निकलवा भी रहे होंगे तो फिर आप उससे नाक पोंछेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं क्या? बैंक और ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक तो फातिमा है, एक सेकंड रुको। ये जो कॉन ट्रेल्स और कैम ट्रेल्स का मैंने ये पाकिस्तान में एक्चुअली हो रहा है ना? एग्जैक्टली पूरे दुनिया में हो रहा है। तो मैं अक्सर इनको बताता हूँ ना, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या हो गया तुझे इसकी ना एक स्पेसिफिक खुशबू भी है जो मुझे आती है,
اور I literally feel very very down جب مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، اور کسی کو بھی نہیں آ رہی ہوتی گھر میں سے. میں بتا رہا ہوتا ہوں یار، میرے ساتھ چھوٹا میرا بھائی ہے نا، اس کو آ رہی ہوتی ہے، اس کی سینس ذرا اچھی ہے، وہ کہتا ہاں یہ وہی والی ایگزیکٹلی خوشبو آ رہی ہے. سامنے ابو کو ایڈ کرو نا، ان کو بھی تھوڑا پتہ چلے. دیکھیں ابھی آپ میں سے جتنوں کے پاس پیسہ ہے نا، یہ کام وہ ہے جو میں خود کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. نیچے بھائی نے بہت پیاری بات کی، ہمارے پاس قیامت تک کے لیے صرف 53 ایئرز رہ گئے. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف میرے رب العزت کو ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کب آئے گی، کس گھڑی آئے گی، مطلب کس دن، کس ٹائم، کس منٹ آئے گی، اس کا علم صرف میرے اللہ کو ہے. لیکن احادیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میرے باقی تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی مہلت دی تھی. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرا رب میری امت کو آدھا دن اور دے گا، اور میرے اللہ نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مان رکھی ہے. تو ہمارے پاس ہمیں ملے ہیں 1500 سال، اور 1500 سال اگلے 53 ایئرز میں ختم ہوتے ہیں. یاد رکھیں اسی ٹائم میں دعوت الارض نے نکلنا ہے، اسی ٹائم میں یاجوج ماجوج نے آنا ہے، اسی ٹائم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے 40 سال حکمرانی کرنی ہے، اسی ٹائم میں دجال نے آنا ہے، اس نے 40 دن رہنا ہے، مطلب وہ 40 دن جو ہے اس کا ہوگا 1 سال اور 2 مہینے، کیونکہ پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہے. تو اسی طرح اس سے پہلے 3 سال کی قحط سالی آنی ہے. تو آپ لوگ ذرا اگر ٹائم لائن دیکھو نا، دیکھیں گے ایمان تازہ کرنے کا ٹائم ہے. اللہ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے. جتنے بھی لوگ اس وقت ہنس رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، بات نہیں سمجھ رہے، ان کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر جو دجال کی جو ٹائم لائن ہے نا 2030 ہے، جو اس کی ٹائم لائن ہے، جو اس کی انٹر کرنے کی ٹائم لائن ہے. اگر آپ امیجن کریں کہ ایسا نہیں بھی ہے، اس کا رب میرے اللہ کو ہے کہ وہ کب آئے گا، ٹھیک ہے. پھر بھی جو لوگ دجال کو مسیحا مانتے ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ 2030 تک ان کا مسیحا آ رہا ہے. تو وہ ساری تدابیر کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگلے سال 2027 میں نیوکلیئر وار ہو، اور یہ نیوکلیئر وار ہوگی 2027 میں مارچ 2027 سے لے کے ستمبر 2027 کے بیچ میں. اچھا، ویسے آپ اسپیسیفکلی اسلام آباد والی جو میجر سٹیز ہے اس کے بارے میں کیوں کہہ رہی ہیں؟ زیادہ پاپولیشن ادھر ہے اس لیے؟ نہیں، آپ لوگ دجالی سسٹم میں پھنسو گے. اوکے، جو جیسے ہم ایم ٹیگ وغیرہ ہو گیا، کافی ڈیجیٹل آئی ڈی وغیرہ، اوبیسلی یہاں پہ زیادہ اپلائی کی جاتی ہے لوگوں پہ. آپ لوگ راشن لے نہیں سکو گے جب تک یہ آپ ویکسین نہیں لگاؤ گے. ہر چیز جو یہ بولیں گے، وہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو کرنی پڑے گی. ایون 1 کلو آٹا خریدنے کے لیے آپ ان کی بات مانو گے. تو یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں. میں آپ لوگوں کو اچھا، میری ایک اور بھی کوشچن ہے آپ سے. سوری، آپ نے جو بتاتے ہو جیسے یاجوج ماجوج اور آل جو حدیثیں آپ کوٹ کرتے ہو بیسیکلی، اس کے لیے ایز ان کوئی بک، صحیح حدیث کی بک، یہ کہاں سے ہم اس کو لے ہیں؟ کتاب الفتن. کتاب کا نام ہے کتاب الفتن. کتاب الفتن، یہ اس کا نام ہے. اتنا بھی یہ ایک ہی بک ہے کتاب الفتن، اور یہ کہیں مارکیٹ سے مل جائے گی آپ کو، اسلامک اسٹور پہ مل جائے گی. کتاب الفتن کے اندر آپ کو تمام آخر الزمان کی جتنی بھی احادیث اور روایات ہیں سب کو جمع کر کے اس میں بتایا گیا. اوکے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی میجر سٹیز ہیں نا، جتنے میجر سٹیز ہیں، اس میں ڈائریکٹ نیوکلیئر اٹیک نہیں ہوگا. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں کیمراز لگانے کے لیے، آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن جتنے بھی لوگ میجر سٹیز کے اندر ہیں، ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی. اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے ہاتھ پہ مجبوراً بیعت کریں گے. ماما جی، جب آپ کے بچے کے پیٹ میں دانا نہیں ہوگا نا تو آپ خود تو بھوکی رہ سکو گی. آپ جب اس کا چہرہ دیکھو گی نا تو آپ مجبوراً الٹے پاؤں جاؤ گی اور کہو گی مجھے 1 کلو آٹا چاہیے.
सही बात। और यही वो टाइम है। और इसके अलावा भी कोई बुक है जो किताब और सही बुखारी सही मुस्लिम तो आपको मिल जाएगी ना, ठीक है, वो तो जाहिर बात है, सही बुखारी सही मुस्लिम मेन है। हम अफसोस तो इस बात का है कि बहुत से लोग तो हदीस पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो कुरान पे बिलीव करते हैं, जिससे कुरान है हदीस कुछ नहीं होती, नऊजुबिल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ, चले मैं आपको इस्लामिक चूरा नहीं बेचता, ठीक है। अगर आप एक तरफ इस्लाम को साइड पे रख लेना, तो मैं आपको दुनिया के लिहाज से बताता हूँ एजेंडा 2030 डरने वाली चीज है। एजेंडा 2030 का मतलब ये है कि 2030 तक आप किसी भी चीज के मालिक नहीं होगे, लेकिन आप फिर भी खुश होगे। अब मुझे बताएं, आपका घर चला जाएगा, आपकी गाड़ी चली जाएगी, आप किसी चीज के मालिक नहीं होगे, कैसे खुश होगे आप? आप खुश ऐसे होगे कि आप खुश होगे कि मैं कम से कम जिंदा तो हूँ, बाकी लोग तो अच्छा, भूखे मर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, सॉरी, जो आप मेरे ख्याल से पॉसिबली इट वाज यू और दूसरे भी कंटेंट्स क्रिएटर जो इसी अराउंड बात करते हैं, वो कहते हैं कि लैंड ले लो, एनिमल्स होने चाहिए, ये इसका क्या सीन है बेसिकली? शुड वी गो फॉर इट राइट नाउ? देखिए, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है 2030 तक। आप लोगों को मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद होनी चाहिए कि कुर्बे क़यामत एक मोमिन का सबसे बड़ा असासा उसकी बकरियां होंगी, जिसको लेकर वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ कूच करेगा, भागेगा अपना ईमान बचाने के लिए। ये वक्त हम पे आएगा 2030 के बाद। तो अगर आप फार्म हाउस ले भी लोगे ना, पहली बात मैं आपको समझाता हूँ, अपने आसपास किसी भी गांव को उठा लें, देखिए वहां पे सैलाब आ रहे हैं कि नहीं, बारिशें कैसी हो रही हैं, वो सारी ये लोग